مفتی صاحب میں آپ کے کہنے پر رشتہ ڈھونڈنے نکل گیا, مگر کمائی فی الحال کچھ نہیں, مگر الحمدللہ غریب ترین لوگوں میں رشتہ مل گیا. اچھا رشتہ پسند بھی ہے, لڑکی والے تو تیار ہو جائیں گے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی کا کھانا پینا اور رہائش کا اور خرچہ اور ذمہ کیسے اٹھاؤں. والدین کو بتاؤں تو کہیں گے اپنے سے کمتر لوگوں میں مت کرو, پیسے کماؤ پہلے, خاندان اور دوست وغیرہ صحیح انسان سمجھیں گے. کیا مطلب صحیح انسان سمجھیں گے؟ انکار کر دوں رشتے کا؟ بھائی بات یہ ہے کہ لڑکی کو بتا دیں آپ لڑکی والوں کو کہ میرے پاس کمانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, تو اللہ توکل پہ کرنی ہے تو کر دو. اب اگر ان کے پاس کچھ ہوگا تو وہ نہیں کریں گے, وہ بھی اگر آپ ہی کی طرح فارغ گھوم رہے ہیں تو کہیں گے یار بیٹا ادھر بھی کچھ نہیں ہے تو چل تو پارسل کر لے, ادھر کچھ ہمت کر لینا تو شاید کچھ کھلا دے. ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو آپ سے بھی زیادہ غریب ہیں. لوگ کہتے ہیں نا بیوی کو کھلائیں گے کہاں سے, بھائی ایسی جگہ شادی کرو جس کے باپ کی 6 بیٹیاں ہیں, اس کے پاس 6 کو کھلانے کا پیسہ نہیں ہے, تو آپ اس کی ایک بیٹی کی ذمہ داری اٹھا لو گے, اس کی ذمہ داری کم ہو جائے گی اور آپ کی ٹینشن اتنی نہیں ہوگی جتنی اس کی ٹینشن ہے. تو یہ کام آپ کر لو. لڑکی والے اس کے پابند نہیں ہے کہ وہ غریب کو اپنی بیٹی دیں, خوب سمجھ لو. ان کو چاہیے اپنا اسٹیٹس دیکھ کے شادی کریں. وہ لڑکی نے باپ کے گھر میں سونے کے نوالے کھائے ہیں تو وہ سسرال میں کیسے ایڈجسٹ ہوگی پاپے کھا کے؟ تو وہ تو باپ اور تو اپنی بیٹی کے لیے اچھے سے اچھا ہی دیکھے گا. آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے سے کمتر تلاش کرنے ہیں. سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے؟ لیکن ایسے کمتر نہ ہو کہ آپ کی ان کی طرف اٹریکشن ہی نہ ہو. اٹریکشن نہیں ہوگی تو بیوی کو محبت نہیں دو گے نا. بعض دفعہ اٹریکشن ہوتی ہے لیکن مالی لحاظ سے وہ بہت کمتر ہوتے ہیں, تو یہ زبردست رشتہ ہو جاتا ہے کہ یار اٹریکشن بھی ہے اور اس کے مالی خرچے بھی میرے ذمے زیادہ نہیں ہے, کیونکہ باپ کے ہاں یہ ویسے ہی گزارا کر رہی ہے غربت میں, تو چلو ادھر آ جاؤ. ایسے شادیاں صحابہ کے دور میں ہوئی ہیں. تو ایسے صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ بھائی لڑکی کے ابا کو بول رہے ہیں آپ 10,000 میں 6 بیٹیاں پال رہے ہو, میں 5,000 کماتا ہوں تو میں ایک کو پال لوں گا, تو پارسل کر لو, ادھر بھیج دو, یہاں سے اچھا ہی کچھ ہو جائے گا. اس کے بعد ہاتھ پاؤں چلاؤ, تلاش کرو روزی, اللہ انشاءاللہ برکت دے گا. ایک عرب عالم کا ایک قول پڑا بڑا زبردست کہ جو خدا کسی عورت کو اس کے باپ کے گھر میں کھلا سکتا ہے وہ شوہر کے گھر میں کیوں نہیں کھلا سکتا؟ جبکہ باپ کو اسلام نے حکم دیا بالغ ہو کے بیٹی کو رخصت کرو, شوہر کو حکم دیا کسی کی بیٹی سے شادی کرو, داماد کو حکم دیا. تو آپ اللہ کے حکم پہ یہ کام کر رہے ہو تو اللہ کیسے آپ کو لوارث چھوڑ دے گا میرے بھائی؟ تو اس لیے کر لو. آگے لبرل لوگوں کی چیخیں نکلتی ہیں جب میں یہ بات کرتا ہوں, ایکچولی شادی صرف شادی نہیں ہوتی, اس کے 20 مسائل ہیں, پھر آگے اولاد بھی ہوگی اور پھر بچے بھی ہوں گے, تو پھر ان کے اسکول. یہ ٹوپی ڈرامے چھوڑ دو. ہم مسلمان ہیں, ہم خدا کو مانتے ہیں, ہم گورے انگریز نہیں ہیں. انگریز نے خرچوں سے بچنے کے لیے اور فیملی پلاننگ پر عمل کرتے کرتے کھرب پتی ہو گیا, کم بخت اولاد پھر بھی نہیں ہوتی اس کے. وہ کہتا ہے سانپ بن کے بیٹھتا ہے دولت پہ کہ سارا میں نے کھانا ہے, بچے کو نہیں کھلانا میں نے, یہ ہوس ہے. تو جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں ان کے بچے بھی ہوتے رہتے ہیں, رزق کے دروازے بھی کھلتے رہتے ہیں. اور جنہوں نے اللہ پہ اعتماد نہیں کیا وہ بیٹھے ہوئے اب تک 50 سال کے ہو گئے, سڑی ہوئی بو آ رہی ہے ان سے کنوارے پن کی. کنوارے کی نا ایک بو ہوتی ہے جو شادی شدہ ہی محسوس کر سکتا ہے, جب اس کے پاس بیٹھو تو وہ بو آنا شروع ہوتی ہے, گندگی کی بو ہوتی ہے اس میں سے, کیونکہ اس کے چہرے پہ رونق نہیں ہوتی, اس کی ڈیزائرز کچل رہا ہوتا ہے, وہ گند یا تو طوائف خانوں میں جا رہا ہوگا یا فوج فلمیں دیکھ کے اپنی ڈھڑک پوری کر رہا ہوگا, اور نہ اس کا گھر ہوتا ہے. اچھا وہ اخلاق بھی اچھے نہیں ہوتے کیونکہ بہت سی برائیاں باپ چھوڑتا ہے اپنی اولاد کی وجہ سے. اس کی اولاد تو ہے نہیں تو اس کو بے عزتی کا بھی خطرہ نہیں ہے. جب اولاد ہوتی ہے, مجھے ایک بندہ تھا شراب پیتا تھا لڑکا, اور ادھر ادھر کاموں میں تھا, شادی کے بعد بھی برائیوں میں تھا. اس کے بیٹی پیدا ہو گئی, میرے پاس آیا, کہنے لگا مفتی صاحب جس دن میری بیٹی پیدا ہوئی میں نے ساری برائیاں چھوڑ دی. کہتے میں نے کہا اس کا مستقبل تباہ ہوگا. تو یہ اللہ نے ایک ایسا رشتہ بنایا ہے نا, یہ برائیوں سے روکتا ہے انسان کو, بیوی بھی بچے بھی. تو فیملی والا آدمی اللہ کو پسند ہے, کنوارے چھڑے چھاٹ اللہ کو پسند نہیں ہے, یہ بدبودار ہیں. جنت میں بھی کوئی چھڑا نہیں ہوگا. ابے اللہ تعالیٰ حوریں اس لیے رکھی ہیں کہ یہاں بھی فیملی کے ساتھ رہو, وہاں بھی اللہ جنت میں چھڑے چھاٹ نہیں کسی کو چھوڑیں گے, کیونکہ وہ جنت کا ماحول کیا کرے گا, خراب کرے گا. وہ اگر اس کی اپنی حوریں نہیں ہوں گی دوسروں کی حوروں کو جا کے چھیڑے گا, وہ ماحول خراب کرے گا وہاں پہ, وہ گٹکے کھائے گا, نسوار کھائے گا. تو اللہ نے جنت میں بھی کوئی کنوارا چھڑا چھاٹ نہیں رکھے گا اللہ تعالیٰ.
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہاں بھی اللہ نے شادی کا نظام رکھا ہے. تو فیملی والا آدمی اللہ کو پسند ہے, باقی پیسے نہیں ہے تو اللہ پہ توکل کرو, اعتماد کرو, اپنے سے غریب لڑکی تلاش کرو. یہ نہ کرو کہ جناب 10,000 تنخواہ ڈیفینس میں رشتے تلاش کر رہے ہو جا کے, دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی. اس سے خود بھی برباد ہوگے, سامنے والے کا گھر بھی برباد کرو گے, زندگی بھی برباد کرو گے. جھوٹ نہیں بولا کرو کہ مسواکیں بیچتے ہیں اور وہاں جا کے بتا رہے کہ میرا لکڑیوں کا بزنس ہے, یہ جھوٹ نہ بولا کرو.